السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم خلیفہ اعلیٰ حضرت شیخ الفقہاء علامہ رحیم بخش آروی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ الفقہاء علامہ مفتی شاہ محمد رحیم بخش قادری رضوی آروی علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت مبارکہ صوبہ بہار کے ضلع آرا میں ایک علمی اور دیندار گھرانے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے علاقے کے قابل قدر شخصیات سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے رامپور اور سہارنپور کا آپ نے رخ کیا اور وہاں کے جید علماء کرام اور ذی صلاحیت اساتذہ کرام سے منتہا تک کی کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ بالخصوص رامپور میں ممتاز المدرسین علامہ فضل حق رامپوری تلمیذ امام معقولات علامہ عبدالحق خیرآبادی علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کتب مطولات کی پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ حدیث شریف کے چند کتابیں پھلواری شریف میں استاد العلماء علامہ مولانا عبدالرحمن ناصر گنجی علیہ رحمۃ رضوان سے پڑھی اور یہیں دیوبندیوں کے مولوی سلیمان ندوی مرید مولوی اشرف علی تھانوی سے بھی آپ نے درس لیا۔ مرکز علم و ادب دارالعلوم منزل اسلام بریلی شریف سے جہاں فکر و فن علم و ہنر کی بہاریں پھوٹ رہی تھی، اس کا شہرہ سن کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں آپ حاضر خدمت ہوئے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے فیض با صحبت سے مستفیض ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد آپ اپنے وطن تشریف لے گئے اور یہیں کے مدرسہ حنفیہ آرا میں منصب تدریس پر فائز ہو کر درس و تدریس کی مسند بچھائی اور دور دراز سے آنے والے تشنگان علوم نبویہ کی پیاس بجھانے لگے۔ چند ہی مہینوں میں مدرسہ حنفیہ کو شہرت بام حاصل ہو گئی اور اس کا شمار بہار کے ممتاز مدارس میں ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد یہاں کے منتظمین اور مدرسین سے مسائل شریعہ اور اعتقاد میں اختلاف کے باعث مدرسے کو خیرآباد کہا اور اسی سرزمین پر جماعت اہل سنت کا ایک عظیم قلعہ فیض القربہ کے نام سے قائم فرمایا۔ اس مدرسے کے قیام میں آرا کے مشہور معروف شیخ طریقت حضرت شاہ فرید الدین علیہ رحمۃ رضوان نے بھی آپ کا بھرپور تعاون فرمایا اور تا حیات اس کے خصوصی معاون بھی رہے۔ حضرت علامہ مفتی رحیم بخش آروی علیہ رحمۃ رضوان سہارنپور سے علمی تشنگی بھجا کر اس پر روحانیت کا رنگ چڑھانے کے لیے بارگاہ محدث بریلوی علیہ رحمۃ رضوان میں حاضر ہو کر سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل سلسلہ ہوئے اور اسی بارگاہ سے اجازت خلافت سے بھی سرفراز کیے گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے 50 خلفائے اعظام کی فہرست میں 19ویں نمبر پر آپ کا اسم گرامی و رقم فرماتے ہیں جناب مولانا مولوی محمد رحیم بخش صاحب آرا، اعلیٰ مدرس و بانی مدرسہ فیض الغربہ، مدرس مفتی مناظر وائز و مجاز طریقت مرتب۔ جب اسلام الحرمین کے خلاف دیوبندیوں نے واویلا مچانا شروع کیا، اس کے خلاف تقریریں کرنے لگے، تحریریں لکھنے لگے، شہر بشی اہل سنت خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ حشمت علی خان رضوی لکھنوی پیلی بھیتی علیہ رحمۃ رضوان نے تصدیقات جمع کرنا شروع کی تو ان تصدیقات میں حضرت مدرسہ فیض القربہ کے مدرسین کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد رحیم بخش آروی علیہ رحمۃ رضوان کا بھی اسم گرامی شامل ہے۔ آپ کی شخصیت اہل علم کے نزدیک فکر و فن کے اعتبار سے مسلم تھی۔ اپنی تلامذہ سے آپ بے حد انسیت رکھا کرتے تھے۔ حدیث و فقہ اور علوم معقولات میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ فقہی صلاحیت آپ کی قابل رشک تھی۔ اپنے زمانے میں پوری ریاست بہار میں علماء اہل سنت میں آپ ممتاز تھے اور ایکتائے روزگار ہستی تھے۔ فقہ اہل سنت، ممتاز المدرسین، ممتاز المحدثین، عمدۃ المناظرین، عالم بے نظیر حضرت مفتی شاہ رحیم بخش قادری رضوی آروی علیہ رحمۃ رضوان ایک بہترین مدرس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے درسگاہی صلاحیت سے آپ کو خوب نوازا تھا۔ حقائق حق اور ابطال باطل میں آپ منفرد المثال تھے۔ آپ اپنے شیخ طریقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ رضوان اور آپ کے شہزادگان حضور حجت الاسلام و حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان سے غایت درجہ محبت رکھا کرتے تھے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان بھی آپ سے بے حد محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کو آپ کی شان فقاہت پر بڑا ناز تھا۔ حضور حجت الاسلام حضرت ملک العلماء بہاری علامہ سید سلیمان اشرف بہاری، علامہ عبدالسلام جبل پوری، حضرت صدر الشریعہ محدث اعظم گڑھ، حضرت صدر الافاضل مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان، حضرت شاہ محمد لال خان مدراسی کلکتوی علیہ رحمۃ رضوان آپ کی دینی، تدریسی لیاقت اور فقہی صلاحیت کے معترف تھے۔ جماعت اہل سنت کا عظیم انقلابی رہنما، خانقاہ قادریہ رضویہ کا باکمال نقیب، تعلیمی مشن کا عظیم رہنما حضرت شاہ علامہ شاہ رحیم بخش قادری رضوی آروی علیہ رحمۃ رضوان کا وصال مبارک پیر و مرشد کے وصال کے ٹھیک 4 سال بعد 1344 کو بمطابق 1925 میں ہوا اور آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔
ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔